السلام علیکم جناب، سرکاری ملازمین اور قانونی نظائر۔ ایف آئی آر کا ملازم کی نوکری پر اثر۔ اگر ملازم کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے تو محکمہ ملازم کو صرف معطل کر سکتا ہے اور نوکری سے نکال نہیں سکتا۔ مزید معطلی کے دوران تنخواہ دینے کا بھی محکمہ پابند ہے۔ محکمہ پولیس میں متوفی بھرتی کوٹا۔ اگر کسی متوفی پولیس ملازم کے بیٹے یا بیٹی کا قید کا مسئلہ ہو تو محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کانسٹیبل یا فورس کیڈر میں بھرتی کرنے کے بجائے جونیئر کلرک یا نائب قاصد بھرتی کرے۔ تھرڈ ڈویژن پاس امیدوار۔ تھرڈ ڈویژن پاس امیدوار بھی نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ استعفیٰ منظور ہونے کے بعد محکمے میں واپسی۔ اگر ملازم کا استعفیٰ منظور ہو جائے، اگر استعفیٰ کسی ذاتی پریشانی یا دباؤ سے دیا گیا ہو تو ملازم کو محکمے میں دوبارہ واپس رکھا جا سکتا ہے۔ ترقہ۔ کسی بھی ملازم کے جنرل پروویڈنٹ فنڈ، چھٹی کی تنخواہ، لیو اکاؤنٹ، گریجویٹی جو کہ ترقہ کی نوعیت کے ہیں، یہ متوفی کے قانونی ورثاء کو دی جائے گی، جبکہ گروپ انشورنس، فائنینشل اسسٹنس اور بہبود فنڈ ترقہ کے کھاتے میں نہیں آتے۔ یہ محض گرانٹ ہے اور عطا کرنے والے قواعد و ضوابط کے مطابق تقسیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ عارضی سینیئرٹی لسٹ، ٹینٹیو سینیئرٹی لسٹ۔ عارضی سینیئرٹی لسٹ اس وقت تک فائنل نہیں ہو سکتی جب تک دیگر ملازمین کے اعتراضات دور نہ کیے جائیں۔ محکمانہ انکوائری کا مقصد۔ محکمانہ انکوائری کا مقصد ملازم کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ پبلک سروس کی بہتری ہے، اس لیے ملازم کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اگر ملازم نے کوئی کرپشن نہ کی ہو تو لین وتھ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ۔ اگر کوئی دوسرے ادارے میں بھرتی ہو جائے تو اس کا سابقہ ادارے میں واپسی کا استحقاق زیادہ سے زیادہ 3 سال تک باقی رہتا ہے۔ ڈیوریشن آف لیو وداؤٹ پے۔ سول سرونٹ کا وہ دورانیہ جو بغیر تنخواہ کے چھٹیوں کا ہوگا وہ پنشن کے لیے سروس میں شمار نہ ہوگا۔ ہفتہ وار چھٹی اور اوور ٹائم ہر ورک مین کا حق ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ یہ اب طے شدہ قانون ہے کہ اگر کوئی مرضی سے کسی دوسرے ادارے میں ٹرانسفر کروائے گا تو اس کی سابقہ سینیئرٹی کسی صورت سروس میں شمار نہ ہوگی۔ محکمہ اگر غلطی سے کسی ملازم کو زیادہ اسکیل دے دے تو بعد میں اس اسکیل سے ملنے والے فائدہ جات ملازم سے واپس نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ جو حق ایک بار ملازم کو مل جائے وہ واپس نہیں ہوگا، چاہے وہ حق غلطی سے کیوں نہ ملا ہو۔ محکمہ کی طرف سے ملازم کو عطا کیا گیا حق یا فائدہ چاہے غلطی سے ہی کیوں نہ دیا گیا ہو واپس نہیں لیا جا سکتا، بشرطیکہ کہ ملازم کی طرف سے کوئی غلطی شامل نہ ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم جس بیٹی کی شادی ہو جائے وہ پینشن کے حق سے محروم ہو جاتی ہے، تمام نابالغ بیوہ کنواری یا طلاق یافتہ بیٹی میں پینشن برابر تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تھانہ پولیس کی ذمہ داری ہے جو تفصیلات آن لائن اپلوڈ کرے اسے پولیس رول 1934 کے مطابق روزنامچے پر بھی ضرور تحریر کرے۔ ملازم کو چھوٹی غلطی پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی ملازم کو اس کی چھوٹی غلطی کی سزا بڑی نہیں دی جا سکتی۔ اگر سول سرونٹ دوران انکوائری اپنی بیماری کے بابت میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرے تو محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو زیر غور رکھے یا ان کی تصدیق کرائے۔ ملازم کے خلاف کی گئی یک طرفہ انکوائری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی بھی کانٹریکٹ ملازم کو بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ مزید قرار دیا گیا ہے کہ اگر محکمہ اپنے ثوابدیدی
استعمال کرتے ہوئے کسی ایک ملازم کو فائدہ دے رہا ہے تو دوسرے ملازم کو بھی ثوابدیدی اختیار کے حقدار ہوں گے۔ کانٹریکٹ ملازم سروس ٹریبیونل رجوع کر سکتا ہے۔ کانٹریکٹ ملازم بھی کچھ حالات و واقعات میں سروس ٹریبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بغیر انکوائری ملازم کو کوئی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی ملازم کو بغیر انکوائری کوئی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ سوئی گیس کے ملازمین ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے۔ سوئی گیس ادارے کے قوانین دستوری نہ ہیں، لہٰذا سوئی گیس کے ملازمین ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے۔ سروس ٹریبیونل کے مقدمات ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ جن مقدمات کی سماعت کا اختیار سروس ٹریبیونل کو ہے وہ معاملات ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ قابلیت کے بنا پر دی جانے والی اسپیشل پے تنخواہ شمار نہ ہوگی اور نہ ہی بنیادی تنخواہ کے زمرے میں یہ آئے گی۔ جس ملازم کے خلاف پیٹ ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی ہوئی ہو وہ لیبر کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ملازم مسلسل 7 سال تک غیر حاضر رہے اور گھر سے بھی لاپتہ ہو تو وہ مردہ تصور ہوگا اور اس کے لواحقین پنشن، تنخواہیں اور دیگر مراعات لینے کے مستحق ہوں گے۔ اگر کوئی لڑکی کسی صوبے میں نوکری کر رہی ہو مگر اس کا شوہر کسی اور صوبے کا رہائشی ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فیمیل ملازم کو دوسرے صوبے میں مستقل طور پر ابزارب کرے۔ ملازم کو سنے بغیر سزا دینا: کسی بھی ملازم کو سنے بغیر کوئی سزا دینا قانون کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اگر نئی بھرتیوں پر پابندی لگ جائے اور جب پابندی ختم ہوگی تو وہ بھرتیاں جن کا پہلے سے پروسیجر ہو چکا ہوگا ان کا نیا اشتہار شائع نہیں ہوگا بلکہ پروسیجر دوبارہ وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے روکا گیا ہوگا۔ سرپرست کے ذریعے کسی محکمے میں آنے والے سول سرونٹ کی سینئرٹی پہلے سے ملازمین کی سینئرٹی سے نیچے ہوگی اور سابقہ سینئرٹی شمار نہ ہوگی۔ اگر ملازم کا سروس ریکارڈ صاف ہو اور اس سے کوئی مس کنڈکٹ سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ نرمی برتی جانی چاہیے۔ جب کسی کانٹریکٹ ملازم کو مستقل کیا جاتا ہے تو اس کا کانٹریکٹ والا دورانیہ بھی سروس میں شمار ہوگا۔ سرکاری سامان کی گمشدگی: اگر کسی ملازم سے کوئی سرکاری سامان گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو ملازم کو بڑی سزا دینے کے بجائے صرف سامان کی قیمت بطور جرمانہ وصول کی جائے۔ اسٹوڈنٹس پر داخلے کے لیے عمر کی پابندی: کوئی بھی تعلیمی ادارہ یا انٹرمیڈیٹ بورڈ اسٹوڈنٹ پر داخلے کے لیے عمر کی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ غیر حاضری کا عادی ملازم: ایسا ملازم جو غیر حاضری کا عادی ہو اور سابقہ کئی بار غیر حاضری کی وجہ سے سزاوار ہوا ہو، ایسا ملازم نوکری بحالی کا حقدار نہیں ہوتا۔ بھرتی کی تاریخ کنفرمیشن تاریخ: ملازم کی بھرتی کی تاریخ کنفرمیشن تاریخ شمار ہوگی۔ طویل عرصے کی غیر حاضری سنگین مس کنڈکٹ ہے۔ نوکری پر مامور خواتین کو ہراساں کرنا سنگین جرم ہے۔ نابالغ بچہ بھی ملازم کے ریٹائرمنٹ مراحت حاصل کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ جناب آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ جناب۔